عام انتخابات 2024 بیلٹ پیپرز اور فارم 45 کی پرنٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپرز وصول کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ عام انتخابات 2024 بیلٹ پیپرز اور فارم 45 کی پرنٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپر وصول کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ عام انتخابات 2024 کے حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ میں پولنگ سکیمز مکمل کر لی گئی ہیں، پولنگ عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو دوسری جانب پرنٹنگ جو مٹیریل تھا جس میں بیلٹ پیپر اور فارم 45 تھے، ان کی پرنٹنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹوبا ٹیکسنگ سمیت دیگر اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنا جو پرنٹنگ مٹیریل ہے اس کو پاکستان پوسٹل سروسز اسلام آباد سے وصول کریں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ کے شیڈول کی، تو ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ساتھ جھنگ اور فیصلہ آباد کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کو پرنٹنگ مٹیریل 30 جنوری کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تاہم ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ افسر محمد نعیم ہیں ان کو بھی ہدایات موصول ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ہے وہ 17 گریڈ سے زائد کے افسران کو جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں جو وہاں پر جا کر پرنٹنگ مٹیریل وصول کریں گے۔ تاہم الیکشن کمیشن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سخت سیکیورٹی حصار میں جو پرنٹنگ مٹیریل ہے وہ مختلف اضلاع میں بھجوایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پرنٹنگ مٹیریل جو انتہائی اہم ہے، جس میں بیلٹ پیپر اور اس کے ساتھ ساتھ فارم 45 شامل ہیں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ 30 جنوری کو وصول کریں گے۔ اس حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد نعیم جو ڈپٹی کمشنر بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کی کارروائی جاری، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو شکنجے میں لانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ فلیکسز ہٹانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ تو بات کریں یہاں پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کی کارروائی کی بات جو ہے، یہاں پر نوٹسز بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیمیں فلیکسز ہٹا رہی ہیں جو بھی بائی لاز کی خلاف ورزی پر لگائے گئے ہیں سیاسی نمائندوں کی جانب سے الیکشن کے پیش نظر۔ تو اس میں تمام جو امیدوار ہیں جو بائی لاز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو نوٹسز بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سابق لیگی ایم پی اے رانا شعیب ادریس ہے کھڑیاں والا کے علاقہ سے، انہیں بھی نوٹس بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ سردار سکندر حیات جتوئی ہے، یہاں پر ابھی آئی پی پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو بھی نوٹس بھیجا گیا۔ اور اس کے علاوہ بات کریں تو ماہر عطاء الرحمان آزاد جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، رانا سلطان، انہیں نوٹس بھیجا گیا، سیف اللہ گل کو نوٹس بھیجا گیا الیکشن ٹیم کی جانب سے۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیمیں قائم کی گئی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو نوٹسز بھیجے جاتے ہیں۔ تو ان سیاسی رہنماؤں کو نوٹسز بھیجے گئے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنی وضاحت کریں کہ وہ بائی لاز کی خلاف ورزی کیوں کر رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں نوٹس بھیجا جاتا، وارننگ نوٹس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان امیدواروں کے خلاف جو ہے وہ سزا بھی تجویز کی جائے گی، بڑھا دیا جائے گا، اور بار بار خلاف ورزی پر۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ کے 154 حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ٹینڈرز کھلنے کے باوجود چیف سیکرٹری کے احکامات پر ورک آرڈر جاری ہونے سے روک دیے گئے۔ اضلاع کی بجائے سی سی ٹی وی مانیٹرنگ صوبائی سطح پر کی جائے گی۔ مانیٹرنگ کے لیے پنجاب سیف سٹی پروگرام سے مدد لینے کا فیصلہ۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جو بالکل انتخابی عمل کی تیاریوں کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے حساس پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے حوالے سے اقدامات شروع کیے گئے تھے، جس کی ٹینڈرنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا تھا۔ 154 حساس پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ 6 سے 8 کیمرے جو ہے وہ نصب کیے جانے تھے، جس کے لیے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا۔ تاہم ایپیکس کمیٹی کی فیصلے کے بعد جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ ورک آرڈر جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے باعث جو ہے تمام تر حساس پولنگ سٹیشن پر تاحال سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق حساس پولنگ سٹیشنز پر جو ہے سیف سٹی پروگرام کے تحت جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل ممکن کیا جائے گا، جسے نہ صرف جو ہے وہ جدید کیمروں کی تنصیب کا عمل ممکن کیا جائے گا، بلکہ اسے جو ہے وہ ون لنک کے ذریعے مانیٹرنگ کا عمل بھی ممکن ہوگا، جس سے سیکیورٹی امور میں مزید بہتری آئے گی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے علاوہ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیگر اقدامات کے حوالے سے بھی ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن
اور جو ہے پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے وہ دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کیا گیا. واک تھرو گیٹس کی بھی خریداری کے حوالے سے اور کرائے پر لینے کے حوالے سے اقدامات کا مکمل کیا گیا. مجموعی طور پر قریباً 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ تمام تر انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے پالیسی آنے کے بعد جو ہے ان حساس پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع کیا جائے گا. تاہم کہ رواں ماہ کے اختتام سے قبل ہی جو ہے وہ CCTV کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا جائے گا. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. تانیہ والا میں NA97 سے نون لیگ کے امیدوار علی گوہر بلوچ اور PP 102 سے امیدوار جعفر علی ہوچا کی الیکشن مہم جاری. علی گوہر بلوچ اور جعفر ہوچا کا چک 422 گاف بے میں جلسہ. سابق چیئرمین محمد یار سمیت لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بات کریں گے اسی حوالے سے گلریز اقبال بھٹی سے. جی گلریز بتائیے گا. جی بالکل، NA97 میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ زور شور سے مہم جاری ہے. تمام جو امیدواران ہیں اپنے اپنے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کا سلسلہ ڈور ٹو ڈور کمپین کا رکھے ہوئے ہیں. اگر بات کریں اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی تو NA97 کے امیدوار علی گوہر بلوچ اور PP 102 کے امیدوار جعفر علی ہوچا وہ الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. اور علی گوہر بلوچ جعفر ہوچا نے 422 گاف بے میں آمد ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. چودھری جمشید طور کی جانب سے جو ہے لیگی امیدواروں کا والہانہ استقبال کیا گیا. جلسے میں سابق چیئرمین محمد یار، اہل دیا لیگی کارکنان، بچوں بڑوں کی کثیر تعداد جو ہے وہاں شرکت کی ہے. چودھری جمشید طور دوستوں اہل دیا نے جو ہے علی گوہر اور جعفر علی ہوچا جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. لیگی امیدواروں نے چودھری جمشید طور اور اہل دیا کا شکریہ ادا کیا ہے. جی گلریز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 2 میں جان لیوا مرض ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریض علاج کے لیے خوار. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہیپاٹائٹس کی ادویات فراہم نہ کی جا سکیں. غریب و مستحق مریض علاج سے محروم ہونے لگے. اس سلسلے میں مزید بات کریں گے ازدار حسین سے. جی ازدار بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد الائڈ ہسپتال 2 میں ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ اس وقت مریضوں کو دستیاب نہیں ہیں اور اس سلسلے میں الائڈ ہسپتال 2 کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ ہسپتال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں ہیپاٹائٹس کی دوائیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. کچھ دیر پہلے حکومت پنجاب نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور 500 مریضوں کی دوائی دینے کے لیے کہا تھا. اس سلسلے میں ہم نے جو کمپیوٹر سسٹم اور دوسرے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، لیکن جو بعد میں ہاسپٹلز کی لسٹ آئی تھی اس میں الائڈ 2 کا نام شامل نہیں تھا. اس کے لیے میں سیکریٹریٹ گیا تھا، وہاں پہ ایک اپلیکیشن کو جمع کروا دی ہے. انشاءاللہ اس پہ غور ہوگا اور ہمیں بھی دوائی مل جائے گی. تو کوئی پرسوں وغیرہ کریں گے اس سلسلے میں دوبارہ؟ میں اس کے بعد بھی ایک دفعہ ان سے پتہ کر چکا ہوں اور ریمائنڈر بھی لکھا ہے. دوبارہ جس دن بھی لاہور جاتے ہیں پھر پتہ کرتے ہیں. ریمائنڈر لیٹر بھی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو لکھا ہے. ازادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. میں موسمی صورتحال کی پیش نظر چلدرین کے کیسز میں اضافہ بات کریں گے اسی حوالے سے احمد ندیم سے. جی احمد بتائے گا. اوور ٹیکسنگ اور اس کے گرد و نواح میں موسمی صورتحال کے پیش نظر چلبلین نامی بیماری کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر احمد موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ چلبلین بیسکلی بیماری ہے کیا اور اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یہ جو سردی کا موسم آج کل چل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ایک جلد پہ نمودار ہونے والی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں. زیادہ تر پیشنٹ خاص طور پہ جتنا شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ جن کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، احتیاط نہیں کرتے ہیں، ٹھنڈے پاؤں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، ان کے اندر پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں، جن پہ خارش ہونے لگ جاتی ہے یا رنگ تبدیل کر لیتی ہیں. تو وہ پیشنٹ کے لیے پینفل بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتی ہے اور ایچنگ اور خارش کی شکایت بھی ہوتی ہے. تو سادہ اس کی کوئی خاص جو نہیں کہ آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے، سردی سے بچا کے رکھیں خود کو، ساکس کا، جرابوں کا استعمال کریں، بار بار جو ہے پانی کے کانٹیکٹ میں نہ آئیں اور جو ہے باقی اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کریں تو یہ مسئلہ نہیں.
अच्छा, बिल्कुल चलबलीन बीमारी जो है वो उसमें शुगर के मरीजों में जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इस हवाले से अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में अद्वियात माफिया बेलगाम, हेपारिन इंजेक्शन नायाब हो गया। इंजेक्शन नायाब होने से डायलिसिस के मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अद्वियात की शॉर्टेज का ना रुक सका। मुसलसल जो है वो हेपरिन इंजेक्शन नायाब रहने की वजह से डायलिसिस के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ ये इंजेक्शन जो है वो सरकारी अस्पतालों में नायाब है, बल्कि अगर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ मेडिकल स्टोर मालकान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हेपरिन इंजेक्शन मुसलसल जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, क्या इसकी बड़ी वजह है? जी, ये पहले तो आती थी तो ना उसके बाद शॉर्ट हो गई, तो कोई रॉ मटेरियल का कोई मसला बता रहे थे, उस वजह से मार्केट में आ नहीं रही। तो इसी वजह से ना तो कस्टमर में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमारे कस्टमर भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ना सिर्फ जो है इनका इस हेपरिन की अदम दस्तयाबी के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। वसीम अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी, शहरी लुटने लगे। 24 घंटों में 108 वारदातें रिपोर्ट हुई। इकबाल डिवीजन 36 वारदातों के साथ शहर फहरिस्त, लालपुर डिवीजन 22 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। मदीना डिवीजन 19, जड़ावाला 17, सदर डिवीजन में 14 वारदातें रिपोर्ट। इकबाल डिवीजन का सर्कल बटाला कॉलोनी 22 वारदातों के साथ फैसलाबाद में सर फहरिस्त। जड़ावाला डिवीजन का सर्कल जड़ावाला 13 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। गुलबर्ग और फैक्ट्री एरिया सर्कल्स 12-12 वारदातों के साथ तीसरे नंबर पर। जिला भर में मजमूई तौर पर राहजनी की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई। 39 मोटरसाइकिल चोरी, नकबजनी की 22 वारदातें रिपोर्ट हुई। इकबाल और मदीना डिवीजन में सरेआम लूटमार, पुलिस लंबी तान कर सो गई। फैसलाबाद के हिजवेरी टाउन गली नंबर 2 का पार्क खस्ता हाल, शहरी परेशान। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। बिल्कुल, फैसलाबाद हजवेरी टाउन गली नंबर 2 में पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क की खस्ता हाली की वजह से शहरी परेशान, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, ताफुन ज़दा फिजा की वजह से बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। शहरी में साथ मौजूदा इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज बताइएगा, कब से जो पार्क की जो ये सूरत हाल है? ये तकरीबन 4 साल से यही सूरत हाल है। PH के जो निज़ामिया उसका इधर कोई तवज्जो नहीं है, ना वो काम करते हैं ना वो माली यहाँ भेजते हैं। कम से कम उनको ये तो तवज्जो करनी चाहिए कि इधर कोई माली हो, कोई सफाई का निज़ाम हो। यहाँ औरतें सैर करने के लिए आती हैं, लेकिन ये कूड़े का ढेर देख कर वो तो अब आती नहीं है। फिर जहाँ जो शादी का टेंट लगाए जाते हैं वो पैसे वसूलती है, लेकिन जहाँ हमें सहूलतें नहीं दे रही। बिल्कुल, एक और शहरी में साथ मौजूदा इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। आज बताइएगा, कब से जो पार्क की ये सूरत हाल है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तकरीबन जो 16-17 महीने गुजरे, पहली हुकूमत आई है, उस तो बाद है इधर तवज्जो किसी ने दी हैगी। बच्चे खेलते किधर खेल नहीं सकते, इधरले बच्चे नशे दौड़ जाते हैं। हम क्रिकेट खेलणगे या करनगे, अच्छी सेहत इन्हां दी होएगी। ते इत्थे कोई लापरवाह वा, कूड़ा इत्थे पिया, उधर पिया, उधर पिया, उधर पिया, बच्चे आउंदे आ, कूड़े खेलते आ, बीमार। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 2 नए टोल प्लाजों की तामीर का मामला। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड पर डिजिटल टोल प्लाजा तामीर किया जाएगा। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। महकमा कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद में 2 टोल प्लाजा की मंजूरी दी गई है। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड और केनाल एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाजा की तमीर नौ होगी और 1 फरवरी से टोल प्लाजा की वसूली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इसी हवाले से टोल प्लाजा में हाईवे ऑफिशियल की सिक्योरिटी के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से CPO फैसलाबाद को मरासत जारी करते हुए सदा की गई है कि फैसलाबाद में 2 प्लाजा में टेंडर ना होने तक जो है पहले 15 रोज़ के दौरान हाईवे ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी दरकार है। और CPO फैसलाबाद से सदा की गई है कि जो टैक्स वसूली से जो भी पैसा है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से हाईवे हकाम को पुलिस की सिक्योरिटी फराम की जाए। और हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से 1 फरवरी से जो टोल प्लाजा की वसूली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। और CPO फैसलाबाद से सदा की गई है कि हाईवे ऑफिशियल्स को। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ के फंड्स जारी। पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख के फंड्स जारी किए गए। खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स जारी।
प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़, स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ के फंड जारी, 35 करोड़ से ज्यादा फंड स्पेशल फोर्स की अदम तैनाती पर दीगर हेड्स में खर्च होंगे। फैसलाबाद पुलिस के लिए 5 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। बात करेंगे इसी हवाले से अली साही से। जी अली बताइएगा। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ के फंड जारी किए गए थे, जिसको आईजी पंजाब की जानब से जारी कर दिया गया है। तमाम रीजन को उनकी डिमांड के मुताबिक पंजाब भर में जो 1 अरब 19 करोड़ है, उसमें पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख के फंड दिए गए हैं। पीने की मद में 13 करोड़ 30 लाख के फंड जारी किए गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15 करोड़ और के लिए 3 करोड़ के फंड दिए गए हैं। 35 करोड़ से जायद के जो फंड हैं वो उससे रजाकार हायर किए जाने थे, तो इस साल हुकूमत की जानब से रजाकारों की हायरिंग रोक दी गई है, जो कि पुलिस दीगर हेड्स में इस्तेमाल करेगी। फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद को 5 करोड़ से जायद के फंड जारी किए गए हैं। मुल्तान को 5.5 करोड़ के, लाहौर को 11 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। आईजी गई है तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान पुलिस की वेलफेयर का खसूसी ख्याल रखा जाए और तमाम जो कांस्टेबल ड्यूटियों पर मौजूद है उनके हर पॉइंट पर खाना पीना और दीगर पेशेवर जरूरियाँ हैं वो मुहैया की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए।